یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو بعض بھائیوں نے بہت مشکل سمجھ کر کیے ہیں۔ جواب تو ان کا طویل ہونا چاہیے اور تبھی بات نکھر کر سامنے آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے فی الحال ہم اختصار سے ہی کام لیں گے۔ اقبال احمد تلہا شاہجہاں پور سے سوال کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بئر معونہ کے واقعہ سے نبی کے علم غیب کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا، لیکن چونکہ ان 70 قاریوں کی شہادت اللہ کی جانب سے طے تھی، اس لیے آپ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ سارے لوگوں کو بئر معونہ کا واقعہ معلوم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے وہ تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بئر معونہ کا واقعہ سب سے زیادہ دردناک، المناک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرنے والا تھا۔ اسی واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ ان قبیلوں کی تباہی و بربادی کے لیے پڑھی تھی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ہمارے وہ بھائی جو ایک خاص ذہنیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، پہلے وہ عقیدہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام احادیث کو، قرآن شریف کی آیات کو، سیرت رسول کے واقعات کو اس عقیدے کے مطابق زبردستی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے بعض بھائیوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کان و ما یکون تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ رب العزت نے اتنا دیا تھا جتنا کسی کو نہیں دیا۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ وحی کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمها، آپ ان کو پہلے نہیں جانتے تھے، ہماری وحی سے پہلے۔ جب اللہ رب العزت نے بتلایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا۔ اس سے پہلے، اللہ کے بتانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ یہ کئی مفرد واقعات کے لیے قرآن شریف نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے، اور قرآن شریف میں ایک دو جگہ نہیں، دسیوں جگہ ایسے واقعات کا تذکرہ ہے جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے، ایسی آیات کا تذکرہ ہے جن سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب نہیں تھے آپ، اللہ رب العزت بتاتا تھا تو آپ کو معلوم ہوتا تھا۔ اب ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں آپ کو تو اللہ رب العزت نے علم غیب کلی دے دیا تھا، تو پھر وحی کے سلسلے کی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر حضرت جبریل کا آنا، پھر کوئی بات بتانا، وحی لانا، قرآن شریف کی آیتوں کا نازل ہونا، یہ ساری باتیں فضول لگتی ہیں۔
جب آپ کو علم غیب دے دیا گیا تو علم غیب میں یہ ساری چیزیں شامل تھی. پھر ان کے لیے حضرت جبریل کا آنا کس لیے تھا؟ بہرحال یہ اس انداز سے اگر ہم بات کریں گے تو گھنٹوں پر محیط ہوگی. ہم تو صرف اس واقعے کی طرف آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کافر لوگ روایات میں اور سیرتوں میں الگ الگ لوگوں کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ ہے بعض میں کہ انہوں نے یہ کہا ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ ہمیں مبلغ دے دیں تاکہ وہ ہمارے قبیلے میں تبلیغ کریں. احادیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ میں اپنے صحابہ کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہوگا. یہ ساری باتیں ان لوگوں نے پہلے پلاننگ کر کے آئے تھے کہ ایسے ایسے لا کے ہم کریں گے. اور یہ مکے والوں کی شرارت اس میں شامل تھی، کیونکہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے رسول اکرم کے صحابہ کرام سے بدر کا، جو ان کے بڑے بڑے زعما اس میں مارے گئے تھے. بہرحال واقعہ تو پورا آپ سیرت میں پڑھیں تو اس کے بعد ہماری بات کی تصدیق آپ خود کریں گے. ہمارے یہ مولوی صاحب جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، بن مؤونہ کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو یہ واقعہ آپ کی زندگی میں نہ ہوتا. اب یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب نہیں آپ تو عالم الغیب تھے، آپ کو معلوم تھا، لیکن چونکہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہو چکا تھا اس لیے آپ خاموش تھے. بات تو صحیح ہے، فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہو گیا تو رسول کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ذرا یہ تو سوچیں، اگر فیصلہ اللہ رب العزت کے یہاں سے ہو گیا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے یہ عقیدہ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، اسی طرح سے مختار کل بھی تو ہیں. تو مختار کل کے اختیار سے، طاقت اور قوت سے فیصلے کو بدل سکتے تھے. یہی بھائی اولیاء کرام بزرگان دین کے سلسلے میں ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے لوح محفوظ میں تبدیلی کر دی. یہاں دنیا میں بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ میں تبدیل کر دیتے تھے، وہاں کچھ اور لکھا ہے. اور یہاں جب ان کا مرید آیا اور اس نے ضد کی کہ حضرت مجھے تو لڑکا ہی چاہیے، لڑکی نہیں، تو لوح محفوظ میں تو لکھا ہوا تھا لڑکی، تو اس کو کاٹ کے لڑکا لکھ دیا، اور پھر جب بچہ ہوا تو لڑکا ہی تھا. جب یہ طاقت اور قوت بزرگان دین کی آپ حضرات مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ باتیں آپ ذکر کرتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو بنا دیتے ہیں غوث الاغواث، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات کو کیا نہیں بدل سکتے تھے؟ آپ تو مختار کل تھے. ظاہر بزرگان دین تو مختار کل نہیں تھے. پھر آپ کے 70 صحابہ کرام جیسا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں شہید کر دیے جائیں، اور پھر اگر وہ فیصلہ اللہ رب العزت کا تھا اس لیے آپ خاموش تھے، راضی تھے قضائے رب میں، تو پھر ان کے لیے قنوت نازلہ آپ نے کیوں پڑھی، آنسو کیوں بہائے، آپ نے دکھ کا اظہار کیوں کیا؟ پھر اس کے لیے ان کو سبق سکھانے کے لیے صحابہ کرام کی الگ الگ ٹکڑیاں کیوں بھیجیں؟ آپ کو تو معلوم تھا تو یہ فیصلہ اللہ کا. بھائی سارے فیصلے اللہ ہی کے ہوتے ہیں، ہمارے تمہارے یا کسی اور کے، کسی بزرگ کے، ولی کے یا نبی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فیصلہ نہیں بدلتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے.
مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کو معلوم تھا، تو ایسے تو ساری ہی چیزیں آپ کو معلوم تھی۔ اگر فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے اور آپ کی نہ دعا چلتی ہے، نہ آپ کا اختیار چلتا ہے، نہ آپ کی منشا اور مشیت چلتی ہے، تو اس علم غیب کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے عزیز قریبی جانثاروں کو اس طرح سے شہید کرا دینا، بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہا دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام مسلمانوں کو تو اس دن پتہ چلا جب یہ واقعہ ہو گیا، تب ان کو غم ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پہلے ہی غم میں مبتلا کر دیا، کیونکہ آپ کو تو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم غیب دے کر دکھ اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا سامان کیا تھا، یا علم غیب دے کر آپ کی شان و شوکت بڑھائی تھی؟ کیا کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بھی اس کی تعویل کر رہے ہیں، یہ تعویل کسی بھی طرح سے چلنے والی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، پھر بھی آپ نے بھیج دیا کہ آپ دعا نہیں کر سکتے تھے اللہ رب العزت سے؟ اللہ میرے صحابہ کرام، اس وقت ہم بہت چھوٹی تعداد میں ہیں، اگر تجھے یہ منظور ہے تو کسی اور وقت صحیح اس کو ٹال دے۔ کہ اللہ رب العزت نہیں ٹال سکتا تھا؟ بڑی بڑی باتیں ٹال دیں۔ آپ تو سید المرسلین، سید الاولین والآخرین تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ساری کی ساری کافر تھی، نبی سے وعدہ کر لیا اللہ رب العزت نے عذاب آئے گا، اور نبی ایمان والوں کو اور اپنے آپ کو لے کر نکل گئے۔ وقت گزر گیا، پھر دیکھنے آئے کیا ہوا، قوم کا کیسے تباہ ہوئی، تو دیکھا کہ اسی طرح سے شہر آباد ہے، سب کچھ ہے۔ تو اب بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا؟ مجھ سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا تھا، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ قوم کے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بتلایا کہ یونس نے جو کچھ کہا ہے، یہ جو چاروں طرف سے بدلیاں اٹھ کر آسمان پہ چھا رہی ہیں، خوش مت ہو، یہ تمہاری تباہی کا پیغام لا رہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کریں؟ کہا توبہ اور استغفار کرو، کفر کو چھوڑ دو، ایمان لیا، یونس جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو یہ ساری قوم توبہ اور استغفار کر کے اس آنے والے عذاب کو اللہ رب العزت سے ٹلوا دیتی ہے۔ ایک کافر قوم توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کے آنے والے عذاب کو، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے نبی سے کر رکھا ہے، اس کو ٹلواتی۔ کیا نبی کو جب معلوم ہوا کہ میرے یہ چہیتے جانثار اس طرح سے شہید کر دیے جائیں گے، تو اللہ سے دعا کر کے اس فیصلے کو ٹلوا نہیں سکتے تھے؟ کیوں نہیں دعا کیا آپ نے؟ اللہ کا فیصلہ وہاں بھی ہو گیا تھا، فیصلہ ہوا تھا، نبی کو بتلا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی وہاں سے چلے بھی گئے تھے یقینی، اور پھر سارا جو واقعہ ہو گیا۔ اگر آپ کو شک ہے کسی بھی طرح کا تو قرآن اٹھائیے، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہماری تفسیر پڑھیے، فلاں کی پڑھیے، کسی کی بھی تفسیر پڑھ لیجئے۔ تو بھائی میرے، یہ محض اپنے غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہاں سے وہاں سے آپ جوڑ گاٹھ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علم غیب، کلی تو الگ چیز ہے، علم غیب کی کنجی کسی کو نہیں دی کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے۔ ہاں، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا بتا دیتا ہے، اور
اس بات پر بھی ہر ایک مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں رسولوں سے زیادہ غیب کی باتیں سکھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط عقیدوں سے اور غلط قسم کے مبلغوں سے پروردگار امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔